بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزارش و التماس ہے بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی قرأت فرما کر مرحوم سید حسین محمد کربلائی ابن سید الطاف حسین کربلائی ابن حسین کربلائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللهم احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل اللهم احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل اللهم احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا اله الا الله الولي ولا سيدنا محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي ابن أبي طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والهل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والمحبة والعرفان والجنة والبرهان مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد مصطفى لا سيما ابن أمه وخليفته في أمته أمير المؤمنين ياسر الدين وقائد غر المهجلين ومقاتل الناكسين والماركين والقاصدين ومصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين. كلمة الرحمن وباب الأمن والأمان الذي زوج على العرش نجير النسبان ومصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. صاحب ذو الفقار والإمام المختار ومصداق قول النبي المختار لأعطين الرعي غدا رجلا قرار غير فرار الذي سمته أمه حيدر وساقر من حوض كوثر مطلوب كل طالب غالب على كل غالب النجم الساقط مولانا علي ابن أبي طالب. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. سبحان الله. ایک اور بلند ترین مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے سلام. دیکھیے لمبائی میں وہاں پڑھا میں یہاں بیٹھا ہوں وہاں
کھڑا رہے گا تو جو آنا بھی چاہے گا نہیں آئے گا. تھوڑا تھوڑا جگہ ادھر ہے, اگر آپ لوگ تھوڑا سا ادھر آ جائیے گا تو میرے پریشان ہوگا. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ ایک اور سلوات پڑھ دیجیے. اور خود سے کہ آغاز کروں, چونکہ پورا شوق اور وبائی ماحول ہے ہر طرف, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے, خاص کر جو بزرگ نگاہوں کے سامنے انہیں بھی اللہ اس مرض سے محفوظ رکھے. مل جل کر سب لوگ 5 مرتبہ میں یہ چیز پڑھتے ہیں. پروردگار تمام دنیا میں علماء فقہاء اور صالح دین جو مریض ہیں بالخصوص شیعان حیدر کرار, ان کی صحت و سلامتی 5 مرتبہ مل کر پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. 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 اور محمد و آل محمد صلوات. میں بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں, چونکہ حالات آپ کے مد نظر ہیں کہ وبائی دور بھی ہے, پھر اس کے بعد کچھ ایسے خبیث اور کچھ لوگوں کی مولانا بھی مصروف اپنی تقریر میں مجلس ہو چکی ہے, آغاز ہیں وہ سارے کرنٹ افیئر حالات نوجوانوں سے بالخصوص میں مخاطب ہوں, چونکہ بزرگ تو میری حوصلہ افزائی کے لیے تشریف فرمائیں اور انہیں کے لیے میسج دینا ہے. اسی لیے میں نے قرآن حکیم کی بڑی ہی مشہور و معروف آیت جسے ہر آدمی اور ہر بشر خاص کر فرشیزہ پہ بیٹھنے والا ہر آدمی جانتا ہے کہ خدا کے نزدیک دین اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے. اور یہ فقرہ یعنی سبھی جانتے ہیں کہ اور پسندیدہ تو لوگ ترجمہ کرتے ہیں, لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ خدا کے نزدیک پسندیدہ دین نہیں, اللہ نے لفظ پسندیدہ رکھا ہی نہیں کہ ان الدین, ابھی ترجمہ ہے اور یہی میں اس سے آگے بڑھ رہا ہوں, ان الدین عند اللہ الاسلام. ترجمہ یہ تو ہے بے شک دین اللہ کے پاس کیا ہے وہ اسلام ہے. پسندیدہ ہے ہی نہیں کہ ناپسند اور پسندیدہ, دین اگر ہے تو وہ اسلام ہے. یہ محسوس کریے کہ معاملہ اس کا ہے کہ پسندیدہ اور ناپسندیدہ یہ سارے لفظ تو ہمارے اور آپ کے جوڑے ہوئے ہیں, ورنہ پسندیدگی اور ناپسندیدگی ہے ہی نہیں ہے. جس کو دین سمجھنا ہے تو وہ اسلام کو سمجھے. محسوس کر لیجیے, جس کو دین سے واقفیت رکھنی ہے وہ اسلام کو سمجھے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے آپ کے ذہنوں میں بہت سے برابر بنانا, یہ کیا کہ دین اگر ہے تو اسلام ہے, یہ پھر کیا عیسائیت کا کیا ہوگا, یہودیت کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا, یہ ساری چیزیں. تو میں ایک لفظ میں پوری بات سمجھ رہا ہوں. دیکھیے کہ عیسائیت اور یہودیت تو کیا ہے جس کو لے لیجیے, یہ سب دین نہیں ہے بلکہ اسلام کی وہ بگڑی ہوئی تصویر ہے. میں محسوس کر لیجیے. اب آپ دیکھیے یہ خاموشی میں چاہ رہا تھا کہ آپ خاموش ہو اس مرحلے تک اور بات کو سمجھیے, اور گفتگو یہاں سے شروع ہو رہی ہے. دیکھیے کہ ہر چیز کے 4 وجود ہوتے ہیں, ہر چیز کے. دیکھیے کوئی ایک دم صاف بات اور نہ کوئی 2 4 کی, ہر چیز کے 4 وجود ہوتے ہیں. دیکھیے خیال رکھیے کہ چھٹے امام کی یہ سلسلہ جو نسبتوں کا ہے وہ چھٹے امام سے ہے, بات وہاں تک بھی پہنچے گی. اور ساری مناسبتیں مد نظر رکھیں کہ ہر چیز کے 4 وجود ہوتے ہیں, وجود ذہنی, وجود خارجی, وجود مکتوبی, وجود ملفوظی. ہر چیز کے 4 وجود ہوتے ہیں, وجود مکتوبی, وجود ملفوظی, وجود ذہنی اور وجود مکتوبی. کیا ہوتا ہے 4 وجود؟ غور کریے. وجود ذہنی, وجود خارجی کیا ہوتا ہے سمجھیے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ مائک میرے سامنے, ہر چیز کے دنیا کی کسی شے کو آپ لے لیجئے, چاہے وہ مائک ہو, چاہے ہم ہو, چاہے آپ ہو, انسان ہو جسے آپ سمجھتے ہیں, جو دیکھی جاتی جو چیزیں آپ اسے محسوس کرتے ہیں, ہر چیز کے 4 وجود ہوتے ہیں. کبھی اس کا وجود خارجی ہوگا, جیسے مائک لیجیے, یہ مائک میرے سامنے اسے ہم چھو رہے ہیں, یہ باقاعدہ طور پر ساری چیزیں ہو رہی ہیں, یہ اس کا وجود خارجی ہے.
اور جس چیز کا وجود خارجی ہوتا ہے حضور ہماری تعریف کریں گے، وہ اسے دیکھا جا سکتا ہے، اسے چھوا جا سکتا ہے، اسے لمس کیا جا سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ ہے اس کا وجود خارجی۔ لیکن ابھی یہاں سے آپ مجلس سے باہر نکلے، اپنے گھر میں پہنچ گئے، مولانا مصعب صاحب تشریف فرمائیں، گھر میں پہنچ گئے، یہ فلاسفہ بھی کہتے ہیں، منطق بھی کہتے ہیں، سارے علوم کہتے ہیں، یہاں سے آپ گھر پہنچے، اتنے میں کسی نے سوال کر دیا کہ مولانا کے سامنے وہ چیز تھی کیا؟ تو جیسے ہی اس کا تصور ذہن میں آیا، ایک وجود تو اس کا جو آپ کے سامنے ہے، فوراً ایک تصویر جو آپ کے ذہن میں کریٹ ہوئی، وہ اس کا وجود ذہنی ہوا۔ غور کریے، اسی مائک کا ایک دوسرا وجود جو پیدا ہوا، وہ کیا ہوا؟ وہ اس کا وجود ذہنی، آپ کے دماغ کے اندر، آپ کے ذہن کے اندر جو اس کی ایک تصویر بنی، وہ اس کا وجود ذہنی۔ تو اس مائک کے کتنے وجود ہوئے؟ دو ہوئے نا، ایک وجود خارجی اور ایک وجود ذہنی۔ خارج جسے دیکھا جائے، ذہن والا وجود جسے دیکھا نہیں جا سکتا، محسوس کریں، صرف آپ اپنے ذہن میں سے لا سکتے ہیں۔ اب چار وجود میں نے بتائے ہیں، تیسرا اور چوتھا کیسے؟ اتنے میں مولوی صاحب کے گھر میں تشریف فرما تھے، کہتے تھے کہ یہ بتاؤ تو مائک مولوی صاحب کے سامنے تھا، خالی بک رہے ہو یا اسے لکھنا بھی آتا ہے؟ غور کریے، اس کا املا بھی آتا ہے کہ مولانا بالکل آتا ہے۔ فوراً ہم نے لکھنا شروع کر دیا، میم، الف، حمزہ، کاف۔ اب انگلش بات نہیں کر رہا ہوں، یہ سارے ہم نے لکھ دیے۔ اب جیسے ہی ہم نے کاغذ کے اوپر مائک لکھا تو ایک وجود اور ملا جسے کہتے ہیں کہ وجود مکتوبی، کتابت کی شکل میں، تحریر کی شکل میں ایک وجود کاغذ پر رقم ہو گیا، ایک وجود کاغذ پہ آ گیا۔ اب وہ کہنے لگے کہ بھیا خالی لکھ سکتے ہو یا بول بھی سکتے ہو؟ کہ بول بھی سکتے ہیں کہ مائک 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 بولنے لگے۔ لفظ کی صورت میں یہ جو ظاہر ہوا، یہ اس کا وجود ملفوظی ہے، یہ اس کا وجود ملفوظی ہے۔ غور کیا، دنیا کی ساری چیزیں چار وجود رکھتی ہیں، یا تو خارجی یا ذہنی یا مکتوبی یا ملفوظی۔ غور کریے، ہر چیز کے چار وجود، لیکن اس پروردگار عالم کے صرف دو ہی وجود ہیں، نہ ذہن میں آ سکتا ہے، نہ خارج میں دیکھا جا سکتا۔ نہیں محسوس کر لیجیے، خدا کے صرف دو ہی وجود ہیں، نہ تو ذہن میں آ سکتا ہے، اگر ذہن میں آ جائے تو کسی اور کا خدا ہوگا، پھر جعفری کا خدا نہیں ہوتا۔ نہیں محسوس کرنے میں بہت ذمہ سے کہہ رہا ہوں، ہر چیز کے چار وجود، جب آواز محسوس کریے کہ ہر چیز کے چار وجود اور خدا کے بس دو ہی وجود ہیں، یا خدا لکھا جائے گا یا خدا بولا جائے گا۔ یا خدا لکھا جائے گا یا خدا بولا جائے گا۔ اب سارے مکاتب فکر کو دعوت فکر ہے کہ جا کے تلاش کریے کہ وہ کون ہستیاں تھی کہ جب خدا بولا تو خدا بولا گیا، جب خدا لکھا تو خدا لکھا گیا۔ سلام محمد والے سلوات پڑھتے ہیں۔ دیکھ لیں، اور ایک پوری موت پہ گفتگو آپ کو سماعت کریے۔ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ایک الگ نہج سے آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں، اور میسج ہے اس میں، آپ دیکھ لیجیے کہ ذات الحسیوں کو تلاش کریے، ہر چیز کے چار وجود ہوتے ہیں۔ کون تھا وہ کون ہستیاں تھی کہ جنہوں نے خدا کہا تو خدا کہا گیا؟ نہیں ہم سو سمجھے وہ مجبور نہیں کر، لیکن یہی ہے، غور کریں۔ اور وہ نہ خدا نہ ذہن میں آ سکتا ہے، نہ خدا خارج میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہی توحید کا اصلی عقیدہ ہے اور یہی معاملہ ہے، اور اسی کا سارا دار و مدار ہے۔ خدا نہ بولا جا سکتا، خدا بولا جائے گا یا خدا لکھا جائے گا۔ اور ہے، اب جا کے اٹھائیے، اگر کسی کو پتا ہو نہ ہو، وہ ہستیاں ہمیں پتا ہے کہ جب کچھ نہ تھا تب اس نے نور پیدا کیا۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے پوری روایت سنا رہا ہوں، اور دیکھیں کس مسئلے تک پہنچ رہے ہیں۔ تب اس نے ایک نور پیدا کیا، اور اس نور کے صدقے میں اس کے پسینے کے قطرات کو بھی اللہ نے ضائع نہیں ہونے دیا۔ کہیں ملک، کہیں فرشتے، کہیں اسرائیل پورے فرشتوں کی ایک تعداد خرچ کر دی، پسینے کے قطرات۔ اب جائیے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیغمبر کا قصیدہ نہیں پڑھتے۔ نہیں، پیغمبر کے اصل قصیدہ کو ہم ہیں، ہم سے سنتے یہ ہے ہمارے محمد کا جلوہ۔ اس کے ایک نور کا کمال یہ تھا کہ اللہ نے اس نور کے پسینے کے قطرات کو ضائع ہونے نہیں دیا۔ اب کسی کو چاہے جمیل سمجھیے گا، میں اس مسجد پر اٹھ رہا ہوں،
کہ اللہ نے پسینے کے قطرات کو ضائع ہونے نہیں دیا، اور کیا فرشتوں سے کہا کہ ان سے سیکھتے رہو، ان سے تعلیم لیتے رہو، اور کئی برس تک فرشتے سب ابھی دنیا کا معاملہ نہیں ہے، سیکھتے رہے۔ صلوات پڑھیں محمد پیغمبر کے نام پر صلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔ صلوات پڑھیں بلندی محمد صلوات پڑھتے ہوئے گانے ہیں۔ بشپ صاحب نے کہا نوجوانوں کو زیادہ آگے آنا چاہیے، اور آخر آگے رہنا چاہیے، اس لیے کہ قوم کے مستقبل آپ ہی ہیں، اور آپ ہی کو آگے جا کے اس قوم کے علم کو آگے سنبھالنا ہے۔ علمداری آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، اور جس قوم کے نوجوان مضبوط ہوتے ہیں اس قوم سے دشمن بہت ڈرتا ہے۔ غور کریں، اور ہمیشہ سے یہ تاریخ رہی ہے کہ جس قوم کے نسلیں ہمیشہ قائم نہیں ہیں، آپ اپنا تاریخ اٹھائے دیکھیے، بات کہہ رہا ہوں اس سے بات آ گئی ہے، اور محسوس کر لیجیے دنیا کے نہ جانے امریکہ اور ایران اور وہ ساری باتیں کر رہا ہوں، اور پوری ایک دم فیکٹ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ 250 گرجا گھروں کو گرا کر امام باڑے تعمیر کیے گئے، حسین کا خانہ بنایا گیا۔ حسین کا تقرب بھی آپ نے سوچا کہ یہ 250 کیوں گرجا کر گرا کے؟ کیا ان کے پاس پیسہ نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس دولت نہیں تھی؟ کیا ساری چیزیں نہیں تھی؟ کیا ایسی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے یہ گرجا گھر بیچے گئے اور حسین کے عزاخانے کے لیے یہ گرجا گھر خریدے گئے؟ میں اس کو محسوس کریے کہ یہ وہ عظمت ہے اس کے لیے کہ 250 گرجا گھر، آج نہ جانے امریکہ میں کتنے سینٹر جو امام بارگاہ ہیں وہ اسی گرجا گھر کے اوپر بنے ہوئے ہیں۔ اس کی ایک دلیل، اور ایک عیسائی نے بڑا اچھا اس بات کو کلیئر کیا، اور اس نے لکھا تھا اپنی کتاب میں کہ اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے گرجا گھروں میں کچھ بوڑھے بچے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہاں اگر بتی موم بتی جل جاتی ہے، اس لیے کہ نوجوانوں کا ایسے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، نہ نوجوان یہاں آتا ہے نہ بچہ یہاں آتا ہے، بس کچھ بوڑھے ہیں جن چن کے جو آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ لیکن مجلس حسین کا اور حسین کے انقلاب کا فائدہ یہ ہوا کہ حسین کے انقلاب کا کمال یہ ہے کہ یہاں پر نوجوانوں سے زیادہ بزرگ، بزرگ سے زیادہ بچے، بچوں سے زیادہ عورتیں، یہ مومنات ایک ایسا سلسلہ ہے کہ آگے نہ جانے وہ کون سی مقناطیسیت ہے۔ یہ مقناطیسیت نہیں ہے بلکہ حسین کی وہ محبت ہے کہ نوجوانوں کو یہاں تک کھینچ کے لاتی ہے، جوانوں کو یہاں تک کھینچ کے لاتی ہے۔ اور ایک جملہ کہنے دیجیے گا، امام خمینی سے جب وقت کے اس دور کے انقلابیوں نے پوچھا تھا کہ آپ کا وہ لشکر کہاں ہے کہ جس کے بل پر آپ آگے آگے چل رہے ہیں، کہا ہمارا لشکر ماؤں کی گودی میں ہے۔
بات کہہ رہا ہوں کہ جب یہ سلسلہ ہے نور کا تو باقاعدہ تسبیح و تحلیل کے لیے کہا ہے کہ سیکھتے رہیے ان سے. فرشتوں نے سیکھا ہے اور جب کچھ سیکھ لیا تو حق ہے کہ جب سیکھ لے آدمی تو پتہ بھی کرے کہ سکھایا کون ہے. نہیں اور یہ ساری چیزیں محسوس کریں ہم اور آپ کہ پتہ ہونا چاہیے کہ تو فرشتوں نے بھی اسی ساری اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا ہے پروردگار یہ جو اتنے برس سے ہم کو تسبیح و تحلیل کا سلیقہ سکھا رہے تھے, ایسے تسبیح کریے, ایسے تحلیل کریے, ایسے تسبیح پڑھیے, یہ پروردگار ذرا ان کا تعارف کرا دے. بارہا سنا ہے میں نے کہ ایک نحس دے رہا ہوں, یہ پروردگار ذرا ان کے بارے میں تو بتا دے کہ یہ ہے کون جو ہمیں تسبیح و تحلیل سکھا رہے تھے. کہ تم نے ان کو نہیں پہچانا, ہم کو پہچانا کہ نہیں پہچانا. کہ اے پروردگار اتنا ہی جانا ہے کہ جتنا اس نور نے بتایا ہے, جتنا اس نور نے کہا ہے اتنا ہی جانتے, اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے. دیکھیے ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو رہے ہیں جو آل محمد سے آگے بڑھ کے کہ یہ کہنا چاہتے ہیں, یہ بیان کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کو محسوس رکھیے اتنا ہی جانیے جتنا علی نے بتایا ہے, جتنا حسن نے بتایا ہے, جتنا حسین نے بتایا ہے. تو غور کریے اگر اتنے پہ رہتے تو آج یہ جو الٹے سیدھے چلتے کچھ منگی کچھ نہ جانے آگے بھولنے کی طرح سے ایسے ازاداری ہونی چاہیے, ویسے ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. کوئی مرجع کو برا کہہ رہا ہے, کوئی اس کو برا کہہ رہا ہے کہ ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا, ویسے نہیں کہنا چاہیے تھا. 2 دن مدرسے میں گئے نہیں, کتاب اٹھائے نہیں ہیں, اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ جس نے اپنی پوری زندگی کتابوں میں صرف کی ہے, جس نے اپنی پوری زندگی گزاری ہے. اور کچھ تو ایسے پیدا ہو گئے کہ جو نئی نئی کتابیں چھاپ رہے ہیں, نیا قرآن لا دیا کہ ایسے قرآن ہونی چاہیے, قرآن کی آیتیں ہٹنی چاہیے. ذرا اس کو نوجوانوں پڑھ کے دیکھنا کہ نہ املا صحیح ہے, نہ لکھنے والے کا طریقہ صحیح ہے. ہمارا ایک مسئلہ بڑی اچھی کہی جاتی ہے کہ الکاتب کالحمار, لکھنے والا گدھے کے جیسا ہوتا ہے, لکھنے والا گدھے کے جیسا ہوتا نہیں. بہت ہی آپ نے شاید میرے چوکرے کے اوپر یہ ازاداروں جس نے قرآن لکھوایا ہے اور جس گدھے سے لکھوایا ہے صاف پتہ چل رہا ہے کہ جو لکھوا رہا ہے وہ بھی گدھا ہے, جو لکھ رہا ہے وہ بھی گدھا ہے. سلام پڑھتے محمد والا. یہ ہے مرحلہ اور کچھ ہے. میں نے ایک فقرہ قرآن مجید کے لیے مسلم صاحب کہا تھا, آپ غالب مجھے یاد ہے کہ شاید فاتح میں دیکھ لیں. یہ ہے قرآن مجید کے حوالے سے سمجھ لیجیے کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں, کیسے کیسے خرافات اس قرآن مجید کے لے کر ہو رہی ہیں, اور کیسے کیسے لوگ جنہیں علم املا بھی درست نہیں ہے, جو قاعدے سے لکھ نہیں سکتے. ہماری ذمہ داری بڑھ رہی ہے, ہماری ذمہ داری بڑھ رہی ہے. جتنا قرآن پہ حملہ ہوگا نوجوانوں تمہارے کاموں پہ ذمہ داریاں, مجھ جیسے آدمی کے اوپر ذمہ داری پڑ رہی ہے کہ مجھے قرآن سے اتنا ہی وابستہ ہونا پڑے گا. میرے دل میں قرآن رہے گا نہیں, گھر میں وہ جگہ نہ دیکھی جائے کہ جو سب سے اونچی ہو, کہاں سے پہنچتے ہیں کہ جو سب سے اونچی ہو وہیں رکھا جائے کہ کسی کا ہاتھ نہ پہنچے. نہیں, محسوس کریے قرآن اونچی جگہ رکھنے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ دل میں بسانے کے لیے آیا ہے. دیکھیں ہمارے قرآن سب سے اونچی جگہ ہو کہ جب شادی کا معاملہ ہو تو سر سے گزار دیا جائے, جب بیمار ہو جائے تو ہوا دے دی جائے. اور ایک مسئلہ اور ہے, دیکھ لیجئے, اور شاید یہ بات میں نے نہیں کہی, یہ نئی بات شاید آپ کے حوالے کر رہا ہوں, محسوس کر لیجئے. ہمارا قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کے جس سورے کو, اور یہ حدیث اور آیت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی آیت اور قرآن کے سورے کو جس نیت سے پڑھیے نوجوانوں, اور رزق کے حوالے سے پڑھیے, وبا کے حوالے سے پڑھیے, مشکلات کے حوالے سے پڑھیے, سب کچھ دور ہو جائے گی. خالی نیت کریے کہ یہ مشکل ہے اور وہ سورے پڑھیے, معاملہ حل ہو جائے گا. نہیں, آپ سے بہتر اس کا ترجمہ کیا کریں. ہم نے تو بس ایک ہی سورے کو اور ایک ہی وجہ سے بس اس کا ترجمہ کیا ہے. نہیں, اور کریں سورہ یاسین دیکھ لیجئے کہ ہم نے اسے اٹھایا ہے اور ایک ہی وجہ کے لیے بس پڑھا ہے. اور سب آپ جانتے ہیں کہ سورہ یاسین کو جس کے لیے پڑھا ہے اور وہ معاملہ حل بھی ہو گیا ہے, اور وہ کس کے لیے ہے, جب آخری لمحہ ہو اور جاگنی کا عالم ہو تو سورہ یاسین کی تلاوت ہونے لگے, زندگی آسان ہو جائے, مرحلہ آسان ہو جائے,
مختلف ہوتا رہے گا اور یہ ہمیشہ ہے. کیا کہا اللہ نے؟ بس اتنے قابل نہ بنیے، جتنا انہوں نے بتایا ہے اتنا ہی ہمارے بارے میں جانیے. اس سے زیادہ جانیے گا تو علی کو رب کہیے گا. کوئی تو کہہ سکتے ہیں آپ بس اتنا ہی جانیے، ٹھیک ہے پروردگار آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ ان کو پہچان لو، ان کے بارے میں بھی زیادہ آگے نہ پڑھنا. سن لو کیا انا محمود، یوسف صاحب روایت آپ کی نگاہوں میں ہے کہ انا محمود ھذا محمد، یہ تو کہا انا اعلی ھذا علی، انا فاطر ھذہ فاطمہ، انا محسن ھذا حسین. یہ تو کہا. اس سے زیادہ بتا دیجیے کہ اللہ نے جب تعارف کی منزل آئی تو کیا کہا کہ فرشتوں پہچانو میں محمود ہوں یہ محمد ہے، میں اعلیٰ ہوں یہ علی ہے، میں فاطر ہوں یہ فاطمہ ہے. غور کریے اللہ نے اپنے کو الگ نہیں کیا، اپنی میں کو رکھا اور تعارف کرایا کہ میں ہوں یہ ہے، میں ہوں یہ ہے. نہیں سمجھے آپ؟ قرآن کو پورا اٹھا کے دیکھ لیجیے، اللہ نے اپنی انانیت کا تذکرہ کہیں کے اوپر نہیں کیا. قرآن کی بات آئی تو ہم نے اس کی محافظت کی، ہم نے کیا، لیکن اہل بیت کا جب تعارف کا معاملہ آیا تو کہا نہیں اب کوئی چیز رکھی ہی نہیں جا سکتی، بلکہ کہا اور وہاں پہ عرش کے اوپر تعارف ہو رہا ہے پروردگار کون کہ میں محمود یہ محمد، میں اعلیٰ یہ علی، میں فاطر یہ فاطمہ، میں محسن یہ حسن، میں قدیم الاحسان یہ حسین. یہ تعارف ہو رہا ہے یہ تعارف کہاں کا ہے؟ یہ تعارف عرش کا ہے. لیکن تعارف اور ملا کہ جب یہ نور چادر میں جمع ہو گیا اور فرشتے نے پوچھا پروردگار چادر کے نیچے کون؟ تو اپنی میں کو ہٹا کے فاطمہ کو رکھا کہ یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بابا ہیں. غور نہیں کیا یہ ہے تعارف آل محمد کہ جب خدا اپنی انا کو ہٹا لے اور فاطمہ کو وہاں رکھ لے، یہ ہے مرکز فاطمہ. صلوات پڑھ محمد دیکھ لیں. اس سے زیادہ نہیں ہے. خدا نے اپنے وجود کو کبھی نہیں ہٹایا. اہل بیت کے تعارف کے معاملے میں بھی یہ جو ہمارے ہاں کچھ کشف فکری اور ہمارے ہاں کچھ اس طرح کے لوگ جو پیدا ہو رہے ہیں، امیر المومنین کو خدا نعوذ باللہ استغفر اللہ خاکم بدہن نقل کفر نباشد، اس طرح کے جو افکار احباریت رکھنے والے، اس طرح کے جو ذہنوں میں جو خلفشار نوجوانوں کے دماغوں میں ڈال رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے پہچانو کہ یہ آل محمد کا تعارف ہے. سب کچھ ہے لیکن پروردگار کہہ رہا ہے کہ میری انا پہلے ہے، آل محمد بعد میں ہے. ہمیشہ اللہ نے اپنی انا کو پہلے رکھا ہے اور یہی تعارف آل محمد ہے اور اس سے زیادہ نہیں ہے. اور اللہ کی اٹھا کے دیکھیے پھر ان کے طفیل میں اللہ نے زمین کے فرش کو بچھا دیا. جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ یہ زمین کا فرش کیسے بچھا. اللہ نے کوئی بھی آدمی کچھ بناتا ہے جو پوائنٹ بناتا ہے، اللہ نے زمین کو بچھانے کے لیے پوائنٹ کیا بنایا؟ کعبے کو پوائنٹ بنایا اور وہاں سے زمین کو پھیلایا. یہ دیکھیے کعبہ پوائنٹ بنا اور وہاں سے زمین پوری پھیل گئی. اور اس کے بعد صرف پھیل نہیں گئی، اللہ نے پھیلا دیا بلکہ روایت کہتی ہے کہ زمین میں دلدلی کیفیت تھی. دیکھا ہوگا میں اپنی زمانے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے مٹھے کو دودھ کو مکھیے کو مکھتے ہیں، دیکھیں خوب مکھا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے ایک بالائی اوپر آتی ہے. لیکن بالائی کا معاملہ یہ بھی لے کے چلیے اس کو تو اگر بالائی پھٹی اور دودھ باہر آ جائے گا. نہیں غور کریں ایسے ہی زمین کا حال تھا کہ اللہ نے فرشتوں نے کہا مت ہو اور یہ زمین کی مٹی مٹھی گئی، معاملہ بالائی کی طرح اوپر آ گیا. لیکن دلدلی کیفیت تھی. جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں اور خاص طور نوجوان، دلدلی کیفیت تو کیا کیا اللہ نے؟ پہاڑوں کی میخوں کے ذریعے سے، میں تخلیق کائنات نہیں کہہ رہا ہوں لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے پہاڑوں کی میخوں کو ٹھیک دیا اور اس کے بعد کہا کہ جب پہاڑوں کی میخیں لگ گئی تو اب یہ زلزلاتی کیفیت ختم ہو گئی. اب معاملہ استھر ہو گیا. اب کوئی چل سکتا ہے، کوئی آگے بڑھ سکتا ہے، آگے قدم رکھ سکتا ہے. یہ سارا معاملہ ہو گیا. اللہ نے یہ سب بنا دیا. اب اس کے بعد جب زمین ایک حصے میں بن گئی تو اب اللہ نے کہا فرشتوں سے کہا کہ اور یہ سارا مرحلہ پہلے کہا ہے اے فرشتوں میں چاہتا ہوں کہ ایک مخلوق پیدا کروں. اگرچہ اس سے پہلے ایک مخلوق تھی، میں یہ ایک مرحلہ میری توحید کا ہے کہ مخلوق اس سے پہلے تھی
اور بہت بڑی مخلوق تھی، قوم نسناس اور قوم جن. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ قوم نسناس اور قوم جن یہ کیسی مخلوق تھی؟ کیسی مخلوق تھی قوم نسناس اور جن؟ یہ وہ مخلوق تھی کہ جس کے پاس نافرمانی، جس کے پاس خدا کو نہ ماننا نہ ماننا نہ ماننا نہ ماننا. وہ نعمتیں بھیجتا ہے، یہ انکار کرتے ہیں. نہیں غور کریں، جیسے ہمارا معاملہ ہے، وہ نعمتیں برساتا جاتا ہے، ہم اس خدا کی نافرمانی کرتے جاتے ہیں. ہم بولے کہ ہمارا یہ معاملہ ہے، اور دیکھ لیجیے کہ وہ ساری نعمتیں دیتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم خوش نہیں ہیں. یہ کیا مرحلہ ہے؟ وہی ہمیں نسناس اور جن کا حال. جب زیادہ ان کی نافرمانی بڑھی تو اللہ نے زمین کا تختہ ایسے پلٹ دیا. دیکھیے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کورونا وائرس خدا کی بھیجی ہوئی وبا ہے. یہ خدا کی بھیجی ہوئی وبا نہیں ہے، یہ ہماری ایجاد کی ہوئی وبا ہے. نہیں محسوس کریں آپ لوگ کریے، اس لیے کہ خدا اور رحمت کے سوا کچھ بھیجتا ہی نہیں ہے. نہیں غور کریں، اس لیے کہ اس پروردگار عالم کی جانب سے رحمت کے علاوہ کوئی چیز صادر ہی نہیں ہوتی ہے. نہیں غور کریے، اما جب خدا کا حال چھوڑیے کہ وہ پیغمبر جو اس نے بھیجا اسے بھی رحمت بنایا. جب اس کا بھیجا ہوا پیغمبر رحمت ہے تو وہ کتاب کتنا بڑا رحیم ہوگا اور کتنا بڑا رحمت والا ہوگا. تو یہ وبا اس خدا کی بھیجی ہوئی ہے. اور جب وہ قوم نسناس کی نافرمانی بڑھی تو اللہ نے زمین کے تختے کو پلٹ دیا. لیکن ایک بار معاملہ کلوز ہے، سارا معاملہ ختم ہو گیا. کچھ دن کے بعد اللہ نے کہا کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. بارہ سنا ہے لیکن اس محنت کو سنیے، میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. اس سعودی عربوں کا حال اپنے ذہن میں رکھیے گا. خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. کہ ایک پروردگار بنایا تو تھا، بھیجا تو تھا، دیکھا سوائے نافرمانی کے علاوہ بھیجتے کیا ضرورت تیرے پاس. کہا کہ دیکھیے زیادہ قابل نہ بنیے. دیکھیے یہاں پہ قابلیت ہے. جیسے قابلیت کی اللہ نے کیا کہا؟ قرآن حکیم کہتا ہے کہ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. نہ کی کیچی سے فوراً کاٹ دیا. کہ دیکھیے فرشتے ضرور ہیں. ہوتا ہے جیسے کچھ لوگ بڑے لوگوں کے ساتھ اگر رہنے لگے تو پھر ایسی قابلیت کرنے لگتے ہیں جیسے لگتے سب کچھ اب یہی ہیں. تو اللہ کے بس میں رہ رہے تھے تو ان کو بھی کچھ محسوس ہوا کہ پروردگار کیسے کو بنائے گا جو ظلم کرے، جو زیادتی کرے، ایسے کو خلیفہ بنائے گا. قابلیت کرنے لگے، اللہ کے بنائے کے اعتراض کرنے لگے. تو خدا نے کہا تھا قابل نہ بنیے، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے. لہٰذا وہاں چپ ہو گئے کیونکہ سمجھ چکے تھے جو خدا کر رہا ہے اس کا مطلب کچھ حکمت ہے. تو اس نے کیا کیا؟ ایک پتلا آدم کا تیار کر دیا اور سال ہو سال وہ پتلا ویسے ہی پڑا رہا. کچھ دن کے بعد پھر خدا کو جانے کیا محسوس ہوا. اس نے کہا اے فرشتوں دیکھو میں اس پتلے میں اپنے روح پھونکنے جا رہا ہوں، سب کے سب سجدے میں چلے جانا، سب کے سب سجدہ کرنے لگنا. یہ سلام پڑھتے محمد علی محمد پر. ایک اور سلوات پڑھتے محمد علی محمد پر. دیکھیے گرمی بہت ہے اور مجھے بھی اس کا احساس ہے، اس لیے میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ شاید گرمی کی مجمع ہے اور یہ برسات کی گرمی ہے جس میں پسینے سے آپ کی شراب ہو رہے ہیں اور میری حالت تو ہے ہی. اور جب قضا اترے گی تو اس کے بعد لہٰذا میں وہ ساری چیزیں آپ کی اگر تھوڑا سا میرے ساتھ ہو. ایک خوش بات ہے لیکن دیکھیے میں کیسے تر کر رہا ہوں اور جتنا ایسا تر ہوگا انشاءاللہ آپ سنتے چلے آئیں گے. اور بس خالی یہی آخری مرحلہ بچ چکا ہے اور ختم بات. اس لیے کہ اسی پہ پوری بنیاد ہے اس موضوع کی جو میں امام صادق تک آپ کو لے کے جانے والا ہوں. اور محسوس کریے اللہ نے جیسے ہی اس پتلے کو تیار کر دیا اور پھر کہا جب میں اپنی روح پھونک دوں تو سب کے سب سجدے میں چلے جانا. تو بتائیے آپ محسوس کریے کیا ہوا. بتائیں کوئی نوجوان بولے کہ کیا ہوا تھا. کتنی بار سنا ہے کیا ہوا بولیے. سب کے سب سجدے میں گئے. بولے سب کے سب سجدے میں گئے. کون نہیں گیا سجدے میں؟ ابلیس صاحب سجدے میں نہیں گئے. یہ صاحب والا نہیں ہے، کبھی کبھار تنزیہ بھی صاحب کہا جاتا ہے. یہاں یہ صاحب سجدے میں نہیں گئے. جب سجدے میں نہیں گئے یہی تو بارہ سنا ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ سب کے سب سجدے میں گئے سوائے ابلیس کے. اچھا جب ابلیس سے پوچھا کہ سجدے میں کیوں نہیں گئے تو کیا کہا؟ غور کریے یہاں سے. جب سجدے میں گئے تو کیا کہا کہ اے پروردگار میں سجدے میں اس لیے نہیں گیا کہ میں آگ سے بنا ہوں یہ مٹی سے بنے ہیں، میں آگ سے بنا ہوں یہ مٹی سے بنے ہیں. یعنی ایک چیز تو پیدا ہی ہو گئی کہ تکبر انسان کو جھکنے سے گراتا ہے اور جھکنے نہیں دیتا. کہ پروردگار میں آگ سے بنا ہوں یہ مٹی سے، میں آگ سے یہ مٹی سے. اے عزاداروں صرف ابلیس کو تکبر ابلیس نہیں بناتی ہے، جس
یہ ایسا مرض ہے، یہ ایک ایسا مرض ہے، ابلیس بنا کے ایک ایسا مرض ہے کہ کسی کے پاس بھی آ جائے آدمی ختم ہے، کسی کے پاس بھی آ جائے۔ مولانا خدا غریب رحمت کرے اطہر صاحب کا جملہ یاد آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ جیسے یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ میری کچھ حیثیت ہے، کہ اس کے مقابل میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ سامنے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہاں بیٹھے میں آپ کے سامنے بڑی صاحب دو دو چار کی بات کروں، اپنے لیے آپ سب کچھ بہتر ہے کہ جب یہ تصور آ جائے کہ میری ہی خطابت سب کچھ ہے، تو اس کے مقابل میں جو سوچ آتی ہے پیدا ہوتی ہے، اپنے آپ پیدا ہوتی ہے، وہ اس کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب اس لیے کہ وہ پیدا ہی اس لیے ہو رہی ہے کہ سامنے والے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سامنے والے کی کوئی اوقات نہیں ہے، ڈاکٹر تبھی تو کہتا ہے کہ میں کچھ ہوں، تو سامنے والا اس کے مطلب کچھ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اب یہاں سے جماعت احمدی کی تفصیل میں آپ کے سامنے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تکبر کسی قوم میں آ جائے تو قوم برباد ہو جاتی ہے۔ آدمی تو تھوڑی، آدمی تو ختم ہی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اگر یہ تکبر کا مزاج کسی قوم کے اندر ہے، ہم سے اچھا تو کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ ترقی والا کوئی نہیں ہے، اگر یہ معاملہ تکبر آ جائے، میں ایک جملہ آپ کے سامنے کہہ دوں، اب دیکھیں چاہے کسی کو برا لگے چاہے اچھا لگے، میں خود اپنے لیے یہ فکرہ کہہ رہا ہوں، اے نوجوانوں یہ سارا گھمنڈ چھوڑیے، اس لیے کہ اب زمینداری کا دور نہیں ہے، اب علم کا دور ہے۔ ہے 100 بیگھہ ہے 150 بیگھہ ہے 300 بیگھہ، یہ سارا دور ختم ہو گیا ہے۔ اب نوجوانوں علم کا دور ہے، اور جس کے پاس علم ہوگا وہی حکومت کرے گا، اور بالکل اس سے بچنا رہیے۔ اور یہ وہ چیز ہے جسے پروردگار دے گا۔ تکبر دیکھیے جب آ گیا تو کسی انسان میں آ جائے تو انسان کا کبھی ابلیس کا معاملہ نہیں چھوڑیے، آدمی میں آ جائے تو آدمی ابلیس بنتا ہے، قوم میں آ جائے تو قوم ابلیسیت کی شکار ہو جاتی ہے۔ اور جب قوم ابلیس ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ بھی انتظام کرتا ہے نا، جب قوم ابلیس بن جائے تو اللہ بھی کچھ آدمیوں کو تیار کرتا ہے، اس لیے اسے تکبر ختم کرنا ہے، اسے تکبر کے کارخانے کو بند کرنا ہے، تاکہ جب کوئی قوم جب کوئی قوم برباد ہونے لگتی ہے، ختم ہونے لگتی ہے، غور کریے، تب پروردگار عالم ایک کلیم کو بھیجتا ہے، ایک کلیم کو بھیجتا ہے جو قوم کے حالات کو صحیح کرتا ہے۔ کیا کیا تھا کلیم اللہ موسیٰ نے؟ موسیٰ نے کچھ نہیں کیا، بس اس کارخانے کو بند کر دیا جہاں سے تکبر پیدا ہوتا تھا، جہاں سے ابلیسیت جنم ہوتی تھی، جہاں سے ابلیسیت پیدا ہوتی تھی، بس اس کارخانے کو موسیٰ نے بند کر دیا۔ نہ کسی فرعون کے سر کو قلم کیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ کربلا تو حسین نے کیا کیا، اما جو کام موسیٰ نے کیا وہی کام حسین نے کیا۔ حسین نے بھی کسی یزید کے سر کو قلم نہیں کیا، بلکہ حسین نے اس کارخانے کو بند کر دیا جہاں سے تکبر پیدا ہوتا تھا، جہاں سے تکبر جنم لیتی تھی، جہاں سے تکبر کا کارخانہ پیدا ہوتا تھا۔ بلکہ حسین یہ چاہتے تھے کہ مکے کی پرسلانہ فضاؤں میں حرمیت کے وہ نغمے بکھیرے جائیں کہ جس کی خاص سے جذبہ مختار پیدا ہو، مختار جیسے لوگ پیدا ہو، کہ تاکہ جب قوم کا نوجوان اور بچہ روڈ کے اوپر علم لے کے نکلے تو فخر سے کہہ سکے حسین زندہ باد۔ پوری رات کے جاگا ہوں، لہذا کچھ بات کہہ رہا ہوں، اور یہ ایسا نہیں کہ مولویوں والا فترہ ہو کہ پوری رات جاگ کے سفر کرتے راجہ صاحب وغیرہ جانتے ہیں، لہذا بات کہہ رہا ہوں۔ اور دو تین اس مسئلے کو دیکھیے، تکبر جب آتا ہے تو ابلیسیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ ابلیسیت ایسی تھوڑی نہیں کہتے ہیں میں نور سے بنا ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ تو مٹی کے ہیں، آگ مٹی کے سامنے سجدہ کرے گی،
देखिए अच्छा फॉल्ट कहाँ हुआ नौजवानों, बस मैं आ जाती हूँ इसलिए 40-42 मिनट तक मैं पहुंच चुका हूँ नौजवानों। देखिए इस बात की वजह से कि ये फॉल्ट कहाँ हुआ इसको इब्लीस को, हमारा क्या समझते हैं क्या फॉल्ट हुआ उसको बताइए। सिर्फ तकब्बुर का फॉल्ट नहीं, असल में उसको तौहीद ही नहीं समझ में आई। यही है फिक़्ह जाफरी और फिक़्ह हम्बली और मालिकी में फर्क। महसूस करिए, मैं उसी मंजिल तक आ रहा हूँ। आप देखें क्या कहा, परवरदिगार ने सजदा ना मना किया या इब्लीस, किस चीज से मना किया, तो क्या कहा, परवरदिगार कैसे मैं सजदा कर लूं, ये तो मिट्टी के है, मैं हाथ से बना हूं, अपनी आंख के सामने देखा है कि तुमने कैसे बनाया है और मैं कैसे सजदा कर लूं, कैसे सजदा कर लूं। हाँ तेरे सामने देखा है। अच्छा कोई चीज सामने भी अगर आदमी देख लेता है, कहते हमसे ज्यादा ना काबिल बनी है, मेरे सामने तो सब कुछ बना है, लेकिन ये तो देखो कि बनाया किसने है, सोचता है कि बनाया किसने, अब नहीं हो सकता। अच्छा अल्लाह ने भी, हम जैसे लोग होते फौरन अल्लाह ने कहा ठीक है फखरुज, देख लो चलो काम हो गया खत्म, देख लो इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम लोग होते तो कहते परवरदिगार ये कौन सी बात है, तुमने जमीन से उठाकर आसमान पे बैठा दिया, ये वहीं से आया है। कौम नस्वात और जिन में से जो अच्छे लोग थे उसमें से ही अल्लाह ने उसे चुना है और आसमान पे जाके फरिश्तों के साथ बैठा दिया है। हम लोग कहते हैं परवरदिगार अरे कुछ तो रहम करता है इस पर, इतने साल तक तेरी बात इसने, या जो ऑफिस वाले हो जो लोग बिजनेस करते हैं, अरे इतने दिन तक हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, इतने साल तक हमने पैसा लगाया है, अरे कुछ तो उसूल ने गौर करिए, गौर करिए हमने कुछ तो इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ तो इससे उसूल ने, यानी इनको अपने टैलेंट पे भरोसा नहीं है। यहाँ पे तो परवरदिगार है, वो सोच रहा है कि शायद हम लोग कहेंगे परवरदिगार है, कुछ तो उसको दे पाऊंगा, कुछ तो अल्लाह ने कहा नहीं ये समझ नहीं पाना, नहीं ये बेवकूफ आदमी है, इसको नहीं समझाया जा सकता। इसका लफ्ज़ नहीं तुमने सुना कि क्या कह रहा है कि मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से बने हैं। गौर करें, यानी जब मामला तकब्बुर का आ जाए तो खुदा समझाता भी नहीं है। खुदा बहुत से लोगों को कहता है कि नहीं ये बात समझ लो, कुछ आर्गुमेंट परवरदिगार नहीं, कुछ नहीं, सीधे बात निकल जाओ, ये क्या है, क्यों कह दिया किस चीज से निकल जाओ, परवरदिगार कुछ तो समझा दे, कहीं समझने वाला ही नहीं है। क्यों, कब तुमने देखा नहीं कि मैंने क्या कहा था कि जब मैं अपनी रूह फूकूं, सलाम पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद कि जब मैं अपनी रूह फूकूं, तुमने देखा नहीं कि मैंने क्या कहा था कि जब मैं अपनी रूह फूकूं तो सजदे में चले जाना, और ये हदीस क्या कह रहा है कि मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से बने हैं। ये चेक कर रहा है, मटेरियल चेक करने लगा, कहां बैठे ये तुमने देखा नहीं, ये क्या कर रहा है कि इब्लीस मटेरियल चेक करने लगा कि मिट्टी से बना हो तो करें, किससे बना हो, घास से, कागज से, कंकड़ से, पत्थर से, ये चेक करने लगा मटेरियल कि ये तो मिट्टी है, हम आग हैं, ये मिट्टी तुमने देखा नहीं, समझने ही वाला नहीं है। इसलिए कि जो आदमी मटेरियल चेक करने लगे, इसलिए कि मैंने जब कहा कि जब मैं रूह फूकूं अपनी तो सजदा करना, तो हो जाना चाहिए था ये क्या कि मैं आज से ये मिट्टी से
اور آپ آرگومنٹ کرتے ہیں ایسا نہیں تو ویسا نہیں، ایسا نہیں تو ویسا نہیں. یہ عقل کا معاملہ ہے. اللہ نے کہا تو نہیں. توحید جو گڑبڑائی ان آل سعود ان خلفاء کی، یہ ابلیسی توحید ہے. یہ ابلیسی توحید ہے. جو کتنے لوگ سعودیہ رہتے ہیں، گئے ہوں گے جب جنت البقیع تو دیکھیے، شرک بدعت شرک نہ جانے. یہ لفظ اتنا مشہور ہے، کاش یزید کے لیے اگر اتنا کہتے کہ شرک اور بدعت تو آج کربلا نہ ہوتی. لیکن شرک ہے، بدعت ہے، یہ ابلیسی توحید ہے. آیت اللہ کراچی والا شخص ہمارا، ان سے واقعہ سرزد ہوا یہ شرک اور بدعت کے اوپر. کہ میں جنت البقیع کی طرف کر کے زیارت پڑھ رہا تھا، خبیث آیا کہنے لگا شرک بدعت یہ کیا دے سکتے ہیں، یہ کیا تمہیں عطا کر سکتے ہیں، شرک ہے بدعت ہے، یہ کیا دیں گے، حسن کیا دیں گے، صادق کیا دیں گے، زین العابدین کیا دیں گے، سب کا نام لینے کی بتا رہا ہے. یعنی جو خود قبروں کا انکار کر رہے تھے انہیں بھی پتا ہے کہ صادق یہاں ہیں، وہاں کرے زین العابدین یہاں ہیں، اور کہنے لگے یہ کیا دے سکتے ہیں، کچھ نہیں، یہ مر گئے ختم ہو گئے، استغفر اللہ، کچھ نہیں دے سکتے. وہ اپنا زیارت پڑھے جا رہے تھے، پڑھے جا رہے تھے. اتنے میں اس نے کہا کہ کیا مانتے یہ کیا دے سکتے ہیں، یہ تو اتنا بھی نہیں کر سکتے. جیب سے قلم نکالی، زمین پہ گرا دیا، اور زمین میں گرانے کے بعد کہا کہ اگر تمہارا صادق کچھ کر سکتا ہے، تمہارا حسن کچھ کر سکتا ہے، تمہارا یہ زین العابدین کچھ کر سکتا ہے، تو کہو کہ اس سے یہ پن مجھے اٹھا کے دے دے. وہاں کہ نہیں، یہ پن تو مجھے اٹھا کے دے دے. کہہ رہا ہے صادق قلم دو، وہ کہہ رہا ہے زین العابدین قلم دو، قلم نہیں اٹھا. فوراً نگاہ اس کے اوپر ڈالی، کہا کہ یہ ہے توحید. کہ اچھا، قلم اس کے جیب سے لیا، پھر نیچے گرا دیا. کہا کہ اگر یہی معاملہ ہے موت و حیات کا کہ قلم اگر اٹھ جائے تو زندہ ہے، نہ اٹھے تو مردہ ہے، تو ٹھیک ہے آؤ ہم کہتے ہیں اے پروردگار قلم دے دے، اے پروردگار قلم دے دے، اے پروردگار قلم دے دے، اے پروردگار قلم دے دے. اب قلم اٹھے کیسے؟ اگر یہی قلم اٹھ جانا اور قلم کا نہ اٹھنا یہی معاملہ توحید کا ہے، تب تو تیرا خدا بھی مردہ ہے، تب تو تیرا خدا بھی مردہ ہے، تب تو تیرا خدا بھی مردہ ہے. ایک جملہ میرا سنیے، کہ یہ تو شعرا ان کا تھا، لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں یہاں پہ فرق روزے اول ہی ہو گیا. جو ابلیس کا پیروکار ہوتا ہے وہ قلم گرا کے اٹھوانا چاہتا ہے، اور جو ابلیس کا پیروکار نہیں ہوتا وہ تیروں کی بارش میں بھی سجدہ کر کے دکھاتا. صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد. تقریباً 50 آپ کی خدمت ہو چکی، اور دوسری مجلس ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، رات چھپ چکے ہیں، مجھے پورا احساس ہے. بس آخری شعرا یہ توحید کسی ہے، کیا کر سکتے ہیں. امام صادق نے اسی ابلیسی توحید کو ابو حنیفہ کو سمجھایا تھا کہ دیکھو قیاس مت کیا کرو، جو تو کر رہا ہے وہ ابلیس کیا کرتا تھا. جیسا ابلیس سے آپ دیکھتے ہیں مختلف شیعوں کو کافر، دوسرے فرقوں کو کافر کا لقب دیا جاتا ہے، سب اسی وجہ سے ہے. اچھا، ہم فقہ جعفری سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا ہی وہ امتیاز ہے، حنفی حنبلی ہوں کہ مالکی ہوں، کہہ نہیں سکتے کہ ان کے ابو حنیفہ کے بعد ان کا امام کون ہے، وہ کس کی فرق میں چلتے نہیں بتا سکتے. لیکن واحد فرقہ فقہ جعفری وہ ہے کہ وہ باقاعدہ کہہ سکتا ہے فقہ جعفری وہی فقہ باقری ہے، فقہ باقری وہی فقہ سجادی ہے، فقہ سجادی وہی فقہ حسینی ہے، فقہ حسینی وہی فقہ حسنی ہے، اور فقہ حسنی وہی فقہ علوی ہے، اور فقہ علوی بعینہ وہی فقہ محمدی ہے. اس سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ سلسلہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. یہ ہمارا امتیاز ہے کہ ہم باقاعدہ طور کے اوپر اپنے اماموں کی طرف اپنے سلسلوں کو لے جا سکتے ہیں، اور یہ سلسلہ بہت دور تک ہے، زندہ ہے ہمیشہ. اسی لیے ہم علوی تک، مطہری تک، محبت تک، اسی لیے تو ہمارے یہاں فقہ امام خود آپ دیکھ رہے ہیں زندگی امام کی ہے، کیونکہ ایک مرحوم کے سارے ثواب کی وجہ سے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ واقعا اس سے بڑا ذکر نہیں ہو سکتا، اور خاص کر امام کے حوالے سے کہ یہ ہے نام صادق ہمارے یہاں. اس نام کے اوپر کتنی بات ہوتی میں اس پہ نہیں کہتا ہوں. امام کی فکر سے جو ہٹ جائے
وہ نام تک صحیح نہیں رکھ سکتا ہے، اس کا نام نہیں پتا ہوگا کہ وہ نام کیسا رکھے. ایک کتاب ہے 1400 سال پہلے کتاب لکھی گئی ہے، جو ہے ابھی ذہن میں تقریباً یاد نہیں ہے. اس میں ایک بڑا اچھا لکھا، ایک شخص تھا اسی سے روایت ہے جس کا نام زریس تھا. تو امام صادق نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ لماذا سماک اباک زریسن، تمہارے باپ نے تمہارا نام زریس کیوں رکھا ہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں جو نام رکھے جاتے ہیں، اگر یہی فقہ صادق نہ ہوتی تو ہم نام صحیح کر نہیں کر سکتے تھے. یہ کمال ہے. کیا ہے؟ مولانا تشریف لا چکے ہیں. بات سمجھیے کہ کہا کہ تمہارے باپ نے زریس تمہارا نام کیوں رکھا؟ اس نے تنزیہ جواب دیا کہ جیسے آپ کے باپ نے آپ کا نام جعفر رکھا، ویسے میرے باپ نے میرا نام زریس رکھا. کہ امام نے کہا کہ میرے باپ نے میرا نام جعفر ان کی بنیاد پر رکھا. اب ذرا تو بتا دے تیرے باپ نے کس نام کو کس پہ اوپر رکھا؟ غور کریے. اس نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا. کہا کہ تجھے نام رکھنا نہیں پتا لیکن مجھے پتا ہے، اور تجھے پتا ہونا چاہیے کہ زریس کس کا نام ہے. کہا کہ آپ ہی بتائیے کہ زریس. کہا کہ جعفر میرے باپ نے اس لیے رکھا کیونکہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام جعفر ہے. غور کریے کہ میرا نام جنتی نام ہے، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا. امام نے کہا کہ زریس سمجھ لے تو کیا ہے، اس لیے کہ ابلیس کا ایک بیٹا تھا اور اس کے بیٹے کا نام زریس تھا. غور کریے ابلیس کا ایک بیٹا تھا کہ جس کا نام زریس تھا. اب تیرے باپ کو پتا ہی نہیں کہ ابلیس کے بیٹے کا نام کیا تھا. غور کریے یہاں پہ بیٹے کا معاملہ نہیں تھا، اما جس کا باپ ہی ابلیس پہ چل رہا ہو وہ نام کیا رکھے گا؟ نام کا ہی معاملہ الگ چھوڑیے. یہ سارا معاملہ ابلیس اور یہ ساری چیزیں ہٹ کے ہے. عقل نہیں ہے، منطق نہیں ہے. پھر ان کو اٹھا کے دیکھیے نوجوانوں، اب آپ کے لیے آخری فقرہ اور ختم ہو دعا ہے. یہ جو اس خبیث کا معاملہ جو اتنا اچھل رہا ہے، قرآن کو ہر آدمی ہر گروپ پہ شیئر کر دے رہا ہے. شیئر کرنے سے پہلے سوچو کہیں اس خبیث کی ہم مدد تو نہیں کر رہے ہیں. فقہ صادق نے ہمیں درس دیا ہے. آج منطق نہیں ہے جن کے پاس فقہ صادق نہیں ہے، منطق نہیں ہے ان کے پاس، عقل نہیں ہے. ابھی کوئی مسئلہ پوچھ لیجیے کہ یہ آپ کیوں کرتے ہیں، کہا کیا ہے رسول حضور کرتے تھے. ایسا کوئی منطق دماغ نہیں لگا سکتے. لیکن ہمارے ہر چیز عقل کے پیرائے پہ. ایک چھوٹی سی چیز کھاتے بھی ہیں، اور اگر میرے امام نے کہا ہے کہ یہ کھانا جائز ہے تو اس میں بھی منطق شامل حال ہے. عقل ہے، ایسا تھوڑی نہیں ہے کوئی چیز کرنی نہیں. کیسے بات ہوتا ہو، کیسے نوجوانوں دیکھ لو اس مسئلے کو. ہمارے ہاں ہر چیز بڑی جلدی آگے فارورڈ کر دی جاتی ہے. اتنا فرق تو ہمارا جو نوجوان ہے شیعہ، فقہ جعفری کا جو شیعہ ہوگا اس کو اتنی تمیز تو آنی ہی چاہیے، اس کو اتنا فرق کرنا تو آنا ہی چاہیے. کیا مطلب؟ برسات شروع ہو گئی ہے نا، آپ دیکھیے اتنا فرق جو فقہ جعفری جو نوجوان چہرے اشعار بشار نظر آ رہے ہیں. ہماری فقہ جعفری کا کمال یہ ہے کہ یہ نوجوان اتنا فرق کرنا ہی جانتا ہے. ہماری قوم کا بچہ اسی قوم کا ہو جاتا ہے لیکن ہماری قوم کا بچہ جانتا ہے. دیکھیے برسات آ رہی ہے کیسے بارش کا کہنا تالاب بھر جائیں گے، مچھلی ایک دم ہر طرف ہوگی. ہر آدمی کو کٹیا لے کر، کوئی جو ہے کیا نام ہے جال لے کر ہر آدمی دوڑ رہا ہوگا. ایسا ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیے پانی بھر جائے گا. دیکھا کہ برسات میں کیسے ہوا تھا. کیا ہوتا ہے؟ اچھا کمال ہے جس کا جتنا ظرف ہو وہی لے کے جائے گا. کوئی کٹیا لے کے جائے گا، کوئی جال لے کے جائے گا. اب دیکھیے یہ جو جاتا ہے جال، اور میں اس بات کو آپ کے سوشل میڈیا اور نیٹ سے بھی کنیکٹ کر دوں. نیٹ کا مطلب بھی جال ہی ہوتا ہے. وہ جو نیٹ ہم اور آپ یوز کرتے ہیں وہ بھی ہمیں اور آپ کو پھنسا ہی رہا ہے. نہیں پھنسے، ہم پھنسے ہیں. بعض لوگ موبائل بھی آ جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ارے ابھی دیکھیں بعد میں کہتے ہیں، سارے کرتے ہیں. اتنے پھنسے ہوئے کہ تعقیبات کی رقم جیسا آدمی بھی موبائل دیکھتا ہے. نہیں دیکھتا ہے. دیکھ لیجیے یہ ہمارا اور آپ کا حال ہے. تعقیبات کے بعد ہم اور آپ موبائل دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں. آپ سب مجھ سے بہتر ہیں. یہ ہمارا اور آپ کا حال ہے. تو کیا ہے؟ پھنسے ہوئے. نیٹ کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ جالنا. یہ نیٹ یہ بھی تو جالی ہے جو مشورہ لے کے جاتا ہے. اچھا جب مشورہ لے کے آتا ہے جال تو آپ دیکھیے مختلف تالاب بھرے ہوں گے. کیا پھنس کے آتا ہے؟ دیکھا ہوگا سب نے. آپ بولیے کہ پھنس کے کیا آتا ہے؟ جیسے جال پر نکالتا ہے تو آپ دیکھے ہوں گے کہ صرف مچھلی نہیں پھنس کے آتی. کہاں بیٹھے سمجھ رہا ہوں کہ صرف مچھلی فقہ جعفری ہے. صرف مچھلی پھنس کے نہیں آتی ہے،
بلکہ آپ دیکھیں گے کچھ خرافات بھی رہتے ہیں، کچھ الٹی سیدھی چیزیں بھی ہوتی ہیں. مچھوارا کیا کرتا ہے؟ مچھلی لیتا ہے، بقیہ خرافات پانی کے حوالے کر دیتا ہے. کہاں ہے نا مچھوارا مچھلی لیتا ہے اور بقیہ خرافات پانی کے حوالے کر دیتا ہے. اس سے پوچھئے کہ بھائی یہ اچھی چیز تھی، اسے لے لی، بری چیز کون لیتا ہے؟ اور کرے نوجوان میں اتنا فرق آنا چاہیے. یعنی یہ ایک میسج ایک مچھوارا دے گیا کہ اچھی چیز لو اور برے کو اس کے حوالے کر دو. غور کریے، یہ عام مچھوارے کی بات ہے، لیکن جو نوجوان فقہ جعفری پہ عمل کرتا ہے وہ مچھلی میں بھی فرق پیدا کرے گا کہ حلال کون سی ہے. کہ فقہ جعفری کا جو نوجوان ہوگا وہ مچھلی پانی میں خوش نہیں ہو جائے گا، بلکہ مچھلی میں بھی فرق پیدا کرے گا کہ حلال کون سی ہے اور حرام کون سی ہے، جھوٹا کس پہ ہے اور کس پہ نہیں ہے. یہ نوجوان اتنا فرق تو کرے گا ہی کہ حجاب والا کون ہے اور بے حجاب کون ہے. صلوات پڑھے محمد والا اسی سے. اگر فقہ جعفری پہ نہیں ہوں گے تو ابلیسیت ہے، اس کو سمجھ لیجیے صاف. ابو حنیفہ بس ختم ہو گیا وقت. یہی سمجھانے کے لیے امام نے ابو حنیفہ کو سمجھایا تھا کہ ہوش میں آؤ، اپنی عقل نہ پھراؤ، ہماری حدیث لو اور قرآن کی آیت لو، دونوں کو ملاؤ تب نتیجہ سامنے آئے گا. جہاں تم اپنی عقل بھیڑانے لگو گے وہاں معاملہ برباد ہو جائے گا. یہ ابو حنیفہ، یہ مالکی، یہ شافعی، یہ ساری حدیثوں کی دے رہے ہیں آج. جو کفر کا فتویٰ، جو الٹا سیدھا فتویٰ جو آپ کے گھروں میں آتا ہے وہ سب اسی کی دے رہے ہیں. بس ختم کر رہا ہوں بات یہ ہے. اور یہ جو خبیث قرآن کے سلسلے میں اعتراض کر رہا ہے ایک دم بے فکر رہیے، کچھ نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ قرآن خالی یہاں اگر ہوتا تو شاید مٹایا جا سکتا تھا. جو چیز لوہے محفوظ میں ہو اسے کون چھپ سکتا ہے؟ وہ پروردگار اس کی محافظت کرے گا. اس سے نہ گھبرائیے. یہ تو وقتی بلبلے ہیں پانی پہ، یا جملہ کہوں برسات کے میڈک ہیں جو ٹرٹر کر رہے ہیں اپنی شہرت کو چمکانے کے لیے. انشاءاللہ جب برسات ختم ہوگی، وہ جملہ بدل دو، جب سرکار بدلے گی ان کا پرپرانا بند ہو جائے گا. سلام اسی جب یہ فقہ ہوتی ہے اس سے سب فائدہ اٹھا رہے ہیں. سارے جب فائدہ اٹھا رہے تھے تو پھر امت کے باپ ہیں صادق، ایک باپ کے اشارے ثواب کی مجلس سے باپ ہیں. اور یہ 10 دن امام صادق سے منسوب ہے، 15 شوال سے لے کے 25 شوال تک. اور جیسے ہم اور آپ جب باپ چلا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کس طرح سے وہ 10واں 20واں 40واں چھمالی برسی کرتے ہیں. ویسے اس 10 دن میں کم سے کم اگر ہم کچھ نہ کر سکیں تو ایک مرتبہ امام کی حدیث کو اٹھا کے روز اگر ایک حدیث پڑھ لیا تو 10 حدیثیں ہم نے پڑھ لی. سمجھ لیجیے کہ بہت کچھ ہے. 10 حدیثیں صرف اگر پڑھ لے یہی امام کو اشار کرنا ہے میرا مولا. اور یہ جو آپ روتے ہیں تڑپ تڑپ کے، یہ امام صادق کے دن ہے. میرے مولا نے فرمایا کہ من بکا تباکا و ابکا فجبت لہ الجنہ، کہ جو میرے جب حسین پہ روئے رلائے یا رونے جیسا چہرہ بنائے. میں نے دیکھا کہ کتنے چہرے ابھی سے حسین کے اوپر رونے کے لیے تیار ہو گئے. ابھی حدیث گئی ہے بس آپ دیکھیں یہ امام صادق کی کردار ہے جو عزاداری سید الشہداء اس منزل تک پہنچی ہے. ورنہ اگر صادق نہ ہوتے تو ایک بیٹے کو حق نہ تھا کہ باپ کے جنازے میں رو لیتا، ایک بیٹی کو حق نہ تھا کہ وہ بیعت کر پاتی اپنے بابا کے جنازے پہ، ایک بیٹے کو حق نہ تھا کہ وہ اپنے ماں کے جنازے پہ روتی. لیکن جب امام صادق کا یہ فقرہ ملتا ہے کہ من بکا و تباکا، ہمارے امام سے کہا اے مولا جب ہمارا باپ جاتا ہے تو ہم سکینہ کے باپ پہ روتے ہیں. اے مولا جب ہماری ماں جاتی ہے
کی جدہ فاطمہ پہ روتے ہیں. السلام علیک یا موسیٰ ابن جعفر، السلام علیک یا جعفر ابن محمد الصادق، یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. جعفر صادق پہ گریا ایسا کرو کہ آؤ موسیٰ ابن جعفر کو کہو اے مولا یہ سارے چاہنے والے آپ پہ رونے کے لیے حاضر ہیں، لیکن جب آپ چھٹے امام سے پوچھئے تو چھٹے امام نے ہر لمحہ جس مسائب پہ روئے. آپ کو شاید تاریخ پتا ہو کہ منصور دوانقی نے 2 مرتبہ امام کے گھر پہ آگ لگا دی. جب پہلی مرتبہ آگ لگی نہیں شاید پہنچے آپ، جب پہلی مرتبہ آگ لگی روایت کہتی ہے کہ سارے چاہنے والے امام کے گھر پہ دوڑے، کوئی پانی لے کے دوڑا، کوئی خاک لے کے دوڑا کہ کہیں امام کے بچے جنگ لگائے، کہیں میرا مولا زخمی نہ ہو جائے. نہیں آپ نے محسوس نہیں کیا امام صادق دیوار سے لگے تڑپ کے رو رہے تھے اے میرے جد حسین، ہائے رے شام غریبا، ہائے رے زینب. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. مجھے وسیعت سے 2 فقرے کے لیے کہا گیا ہے، اسی کے لیے زحمت دے رہا ہوں. اے عزادارو جب آگ لگی تو امام کے بچے کبھی اس خیمے سے کبھی اس خیمے میں، اس خیمے سے اس خیمے میں، اور امام کا صحابی امام کے قریب آیا کہ مولا چلیے آگ بجھائیے، یہ دیوار سے لگے بیٹھے کیوں ہے؟ کہ مجھے شام غریبہ کا منظر یاد آ رہا ہے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. اللہ اکبر. خدا تمہیں بڑے غم نہ دے سوائے نور سید الشہداء کے. مجھے شام کا منظر یاد آ رہا ہے کہ میرا جسد جلتے خیمے میں، ہائے میری پھوپھی اماں صاحب جس ہاتھ لے کے آئی. یہ پہلی آگ تھی، میں اس قدر کر دی ہے، یہ پہلی آگ تھی جس پہ کتنا تڑپ تڑپ کے روئے. ایک بار جب اور آگ لگی، جزاکم اللہ، ایک بار جب آگ اور لگی تو امام کا دامن جل گیا. میرے امام نے دامن بجھا لیا. لوگوں نے امام کو آ کے تعزیتی کلمات کہے، نہیں پہنچ سکے شاید. اگر عزادارو جب دامن پہ آگ لگتی ہے تو ایک ذات یاد آتی ہے تو روایت میں جس کا نام سکینہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزادارو آپ نے سن لی ہے یہ امام کے فقرے تھے، لیکن آج سے مجھے ایک گھر کی آگ اور یاد آئی، اور وہ آگ باپ کے مر جانے کے بعد. خدا مجھے طاقت ہے یہ فقرہ ادا کرنے کی. ختم دعا ہے نہیں پڑھ سکے. دیکھیں مرحوم جب اس دنیا سے گئے تو بڑے اطمینان سے گئے ہوں گے کہ میرے بیٹوں پہ کوئی تماچا نہیں مارے گا، میرے بچیوں کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرے گا، میرے گھر میں کوئی آگ نہیں لگائے گا. اللہ اکبر. لیکن بتائیے کہ جب میرا نبی دنیا سے جانے لگا، فاطمہ نے سینے پہ سر رکھا، بیٹی تھی باپ کے آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، بابا
وہ تڑپ تڑپ کے رونے لگے، تڑپ تڑپ کے گریا کرنے لگی فاطمہ۔ ایک گھر میں جب آگ لگی، اور کیسی آگ لگی جب کوئی بجھانے نہ آیا، اور بجھانے تو چھوڑیے کہ جب اندر کوئی گھسا کسی نے تماچے مارے۔ اللہ اکبر، اللہ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ میں نے تمام کر دیا ہے، آخری فقرہ اور ختم ہے، بس 1 منٹ سے زیادہ کے مسائل نہیں ہیں۔ آپ بہت ہو چکے ہیں اور ماں بہنیں میری طرف پلٹ کے گریا کر رہی ہیں، اس لیے کہ چاہنے والا باپ ہی نہیں، ہو سکتا ہے کسی کا بھائی ہوگا، کسی کا چچا ہوگا۔ اللہ اکبر، اے عزاداروں آئیے، دیکھا اس پراشوب ماحول میں بھی میں نے دیکھا تھا جنازے میں کہ کیسے کیسے لوگ دور دراز سے آئے تھے، اگرچہ سب چیزیں احتیاط تھی لیکن اس کے باوجود بھی بڑی شان و شوکت کے ساتھ قبر میں اتارے گئے۔ لیکن ایک مرحلہ بھی میں نے نہیں دیکھا کہ جنازے کے ساتھ توحید ہو، کفن نہ ملا ہو، کوئی مشکل نہ ہو۔ اللہ اکبر، مجھے منظر پہ بڑا رونا آ گیا کہ کفن لوگ لے کے آئے تھے، گاؤں کا ایک شخص آگے وہاں کہنے لگا کہ میں نے بھی کفن لایا ہوں، آپ شاید پہنچ نہ سکے، مجھے رونا آ گیا۔ ہائے رے آقا حسین، ایک کفن نہ ملا، اے مولا حسین۔ یا رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے۔ الہی پروردگار، تجھے واسطہ ہے فاطمۃ الزہرا کا، حسین ابن علی کا، ذرا بھی اگر خلوص ہو پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول کر کے مرحوم کے نام اعمال میں اس کا ثواب درج فرما۔ آغاز بلند ہاتھوں کو کیا کریں، آمین کا کریں، اس لیے کہ بعد مجلس دعا کا وہ اہم وقت ہے کہ جس میں حسین کی ماں فاطمہ آنسوؤں کے طفیل میں کہہ رہی ہوتی ہے، اے میرے لال پہ رولے والے، ساری حاجتیں کہہ میں دینے آئی ہوں۔ اے بی بی آپ حاضر ہیں، آپ کے بارگاہ میں دعائیں، پرور شہزادی ہمارے اندر خلوص جیسی نعمت عنایت فرما۔ بی بی شہزادی ہمیں عزاداری کرنے کا خلوص کے ساتھ جو طریقہ ہے وہ طریقہ ہمیں عنایت فرما۔ پروردگار، موت کا بازار گھر میں شہزادی آپ کے چاہنے والے اس وبا میں مرض میں مبتلا ہیں، شہزادی سب کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ ظالمین پھر سے سر اٹھا رہے ہیں، امریکہ، اسرائیل، تمام صہیونی طاقتوں کو شہزادی آپ کے صدقے میں دعا ہے سب کا خاتمہ فرما۔ بارے واسطہ محمد و آل محمد کا، امام صادق کا ذکر تھا، بارے اللہ ہمیں فقہ جعفری پہ مکمل عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بارے اللہ اس منحوس خبیث کو جو قرآن کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، بارے اللہ جس طرح سے تُلِ غدیر میں وارث قرآن کے مخالف پہ اپنا عذاب نازل کیا، پروردگار آج مخالف قرآن پہ بھی اپنا عذاب نازل کر کے اس کا خاتمہ فرما۔ پروردگار جل واسطہ محمد و آل محمد کا اس مجلس کا ثواب اور اللہ پیشانی کا ثواب، دونوں مجلس سورہ فاتحہ کا ثواب اور نام اعمال میں درج فرما۔ آخری دعا، ساری مشکلات کا حل اسی حجت کے ظہور میں ہے۔ یوسف زہرا قائم آل محمد امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش اجتماع سے بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ سید حسین محمد کربلائی ابن سید عطا حسین